حافظ صاحب، آپ سے اگر اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیجیے، جیسے آپ ابھی پروگرام کے آغاز میں پہلے بتا رہے تھے کہ یہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے، تو یقینی طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی نشست ہونے والی ہے آج۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیں تصوف تزکیہ نفس ہے کیا، اور کیا ہم اس کے اصل معنوں سے آج تک فیضیاب ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ جی۔ تصوف راہ عشق ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عشق کی راہ ہے اور عقل کے بس کی بات نہیں ہے، اور جب ہم اس کے راہ عشق ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر عقل کے گدھے سے اترنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایسا گدھا ہے جس کے اوپر ہم سوار ہیں، جس کو ہم عقل کا گدھا کہہ سکتے ہیں۔ وہ آپ کا مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ ساتھی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ ساری زندگی سفر بھی کر رہے ہیں۔ وہ دشوار گزار راستوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، وہ پہاڑوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، صحراؤں میں بھی رہا، لیکن جب آپ اپنے قلب کے محل میں پہنچ گئے تو پھر آپ کو گدھے سے اترنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو قلب ہے نا، یہ اتنا پاک چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا تخت ہے، اور اس کے دربان آپ کو گدھے سمیت اندر جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ کو اس عقل کے گدھے سے اتر کر عشق کی منزل پر جا کر آپ اپنے قلب تک پہنچ سکیں گے۔ اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو عشق ہے کیا؟ دیکھیے، جو عشق ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ عشق کی موجودگی نفس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عبادت جو ہے وہ نفس کے شر کے خطرے سے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے، لیکن وہ آپ کا تزکیہ نہیں کر سکتی۔ تزکیہ عشق کرتا ہے۔ جسمانی اگر مجھے کوئی بیماری ہے تو علاج طبیب کرے گا، اور اگر روحانی بیماری ہے تو علاج حبیب کرے گا۔ اور حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہیں جو شناساں ہیں اس چیز سے کہ جو آپ کا درد اصل میں ہے کیا، جو تشخیص کر سکے۔ تشخیص نہ ہو تو مرض کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے وہ لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہونے چاہیے، یا ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ جس طرح بابا اشفاق احمد صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا کوئی نہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو خدمت ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے۔ خدمت انسان کس کی کرتا ہے؟ دوسروں کی کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ انسان محبت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ تھوڑی سی زندگی میں لوگوں کے پاس نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکل آتا ہے۔ اگر نماز 5 وقت فرض ہے نا، تو اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم اس راہ کے اوپر چلتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محبت کرو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اگر اس سے علاج ممکن نہ ہو؟ تو آپ نے کہا نسخہ یہی رہے گا، مقدار بڑھا دو، ڈوز بڑھا دو اپنے۔ تو سمجھنا یہ ہوگا کہ عشق کی منزل کو سمجھنے کے لیے باہر کیف آپ کو دنیاوی جو چیزیں ہیں یا دنیاوی جو آپ کی مشکلات ہیں وہاں سے گزرنا تو پڑتا ہے باہر کیف، لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب آپ کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر یہ دنیا یہ آپ کو ہیچ لگنے لگتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ جب ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ کو ایک اور دنیا نظر آتی ہے۔ پھر اس پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر اللہ پاک آپ کو وہ کشف بھی عطا کرتا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ معلوم پڑا ہو کہ سامنے والا شخص آپ سے گفتگو کے دوران سچ بول رہا ہے یا نہیں، کیونکہ تب آپ نفس امارہ سے نکل کر لوامہ کی سٹیج کو سمجھتے ہوئے ملہمہ تک جاتے ہوئے، اس کے بعد آپ جب ممتحنہ کے سٹیج پر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں راضیہ، پھر آپ مرضیہ، اور اس کے بعد آپ صافیہ اور صافیہ کاملہ تک جب پہنچتے ہیں، تو یہ پورا جو ولایت کا سفر ہے جو آپ کو ایک عام انسان سے لے کر آپ کو ولی کامل تک لے کر جاتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عشق کے بغیر، اور عشق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چونکہ عشق کی حقیقی کی بات کرتے ہیں، اور جب عشق کی حقیقی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عشق کی حقیقی میں زیادہ تر عشق مجازی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو پیدائشی اولیاء کرام، پیدائشی صوفیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کی تو زندگی شروع ہی عشق حقیقی سے عشق حقیقی ختم ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے جو اس راہ کے مسافر ہیں یا طالب علم ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس راہ کے کم از کم مسافر تو رہیں، تو ہمارے لیے تو بہت لمبا سفر ہے۔ اور دنیاوی تقاضوں کے مطابق، بشری تقاضوں کے مطابق جتنی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور جتنے گناہ گار ہم ہیں، ہم اگر اس راہ کے مسافر بھی بن جائے اور اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے تو یہ بھی بڑی راہ ہے جی، بڑی اس میں خوش بختی ہے، کیونکہ یہ راہ بھی آپ کو بخت سے ملتی ہے۔
تو حافظ صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر شامل گفتگو کرتے ہیں. فدا حسنین صاحب نے بڑی اچھی چیز کی طرف ایک اشارہ کیا جو جہاد اکبر بھی کہلاتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے, یعنی سب سے اول جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے. تو تصوف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوتا ہے وہیں اپنے اندر ایک برداشت کا, تحمل کا عنصر بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جی, تزکیہ نفس میں دیکھیں نا, جس طرح بھی فدا صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو 2 حوالے دیے, ایک سورہ اعلیٰ کا اور ایک سورہ شمس میں, اس کے علاوہ بھی بارہا جگہ پر اللہ پاک نے تزکیہ نفس کے حوالے سے یا تزکیہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے گفتگو فرمائی ہے. اس میں ایک چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, اور وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں کون سی ہیں. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو چاروں چیزوں کو اکٹھا کر کے جب ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ کی فکر آتی ہے. تو تطہیر فکر بہت ضروری ہے کہ آپ کے فکر کے اندر جتنے بھی برے خیالات ہیں وہ آپ کی فکر یا آپ کے سوچ کے اندر آتے ہیں نا. تو سب سے پہلا ہے جی تطہیر فکر. دوسرے نمبر پر آتا ہے تزکیہ نفس. نمبر 3 پر آتا ہے تصفیہ قلب, اور چوتھے نمبر پہ ہے تجلیہ روح. جی. اب اس کو جب آپ براڈر وے میں یا براڈر اسپیکٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی فکر کتنی پاک ہے, آپ کے فکر کی جو آپ کے کانسیپٹس ہیں وہ کتنے کلیئر ہیں, آپ کا جو نفس ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جہاد اکبر اس کو کہا گیا, تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد تو سب سے اوکھا کام ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اور وہ تب ہوگا جب آپ کا دل صاف ہوگا. تو دل کی صفائی بہت اس کے لیے ضروری ہے, اور اپنی روح کو جلا بخشنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, باغبان جو ہوتا ہے نا, جب وہ ایک پودا لگاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس پودے کی میں نے نشو نما کرنی ہے, وہ روزانہ اس کو پانی بھی دیتا ہے, اس کا خیال بھی رکھتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد جھاڑ آ جاتی ہے یا گھاس اگاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو ذہنی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہی پانی جو زمین سے وہ چوس رہا ہے, وہ جو گھاس ہے یا جو وہ ارد گرد کے اس کے کانٹے بھی ہیں, اس کو صاف کر دیتا ہے تاکہ وہی جو پانی ہے, وہی جو اس کی قوت ہے وہ میرے پودے کو ملے اور وہ زیادہ نشو نما کر جائے. یہی حال انسان کا ہے, ہماری سوچ کا ہے, ہمارے جسم کا ہے, ہمارے قلب کا ہے, اور ہمارے انر سیلف کا ہے. ہمارے جسم میں بھی, ہمارے روح میں بھی, اور ہمارے ذہن میں بھی ایسے بے شمار کانٹے ہیں جن کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے روح کے اس پودے کی آبیاری کرنی ہے. اس کو مزید اس طرح سمجھ لیتے ہیں, اور وہ کون سے کانٹے ہیں. دل میں بغض رکھ کر کیا کوئی صوفی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. دل میں کینہ رکھ کر کیا کوئی صوفی کی لائن پر چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. صوفی تو ایک وقت میں دونوں کو ایڈریس کرتے ہیں جی. جہاں پر ہم یہ بات کریں کہ سطحی علم والے وہ لوگ جن کے پاس دنیاوی طور پر علم یا شعور اس طرح نہیں ہوتا, ایک سطحی ان کا علم یا شعور ہوتا ہے, ان کے ساتھ بڑے سلیس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو شعور میں ایک ہائی یا ایک اچھے مقام پر موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ثقیل گفتگو بھی ہوتی ہے, وہاں پہ مصنع مرصع قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے. تو کانسیپٹ سمجھانا یہ ضروری بھی ہے کہ آپ کا سامع کون ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر میں 4 افراد سے گفتگو کر رہا ہوں اور چاروں کا جو سمجھنے کا لیول ہے وہ سیم ہو. آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ کیا اگر مجھے چاروں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے اور آپ نے اپنے اندر کی جو روح ہے اس, کیونکہ اصل چیز تو روح ہے نا جی, جسم تو فانی ہے, اس نے تو ختم ہو جانا. تو روح کی آبیاری کرنے کے لیے, روح کی وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں, اس کے لیے چاروں افراد کے لیے مجھے ان سے مختلف گفتگو بھی کرنی پڑے گی, مجھے ان کی تشخیص بھی مختلف کرنی پڑے گی کہ آپ کے مرض کون سے ہیں. مرض کی تشخیص بڑی ضروری. تو اس چیز کو یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں نے جس چیز کو زندگی میں کم سمجھا جو کہ ہے نہیں, انسان کو اللہ پاک نے ایک چیز لامتناہی عطا کی ہے, اور وہ محبت. ہم محبت بانٹتے نہیں, ہم اس چیز پر پریشان رہتے ہیں. جب بابا اشفاق صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے, بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک تو آسانی بانٹنا بخت کے بغیر, نصیب کے بغیر, قسمت کے بغیر ملتا نہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مانگنی پڑتی ہے, اور ویسے عصر کے بعد کا وقت اس میں بہت مناسب ہے اگر آپ کسی سے یہ جب رب سے یہ توفیق مانگنا چاہیں, کیونکہ توفیق کے بغیر ملے گی نہیں. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آسانیاں بانٹنا کیسے ہے. یاد رکھیے گا, جب ہم آسانیاں بانٹنے والے بن جاتے ہیں نا, تو اللہ پاک ہمارے لیے اسباب بھی مہیا کر رہا ہوتا ہے آسانیاں بانٹنے کے لیے. جب ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ پاک کو پہچاننا ہے, تو اللہ پاک کو پہچان کب نصیب ہوگی؟ جب آپ عرفان ذات کریں گے, جب مجھے اپنے بارے میں خود پتہ ہوگا. عرفان ذات عرفان اللہ کا سفر طے کرتی ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے, خود کو پہچاننا ہی دراصل ایگزیکٹلی. ہم چونکہ قلت کے مارے لوگ ہیں, دائیں بائیں ہمیں ہر طرف قلت ہی قلت نظر آتی ہے. کبھی ہم
اور ہم نے اس قلت کو یہ بھی سمجھ لیا اور یہ ازیوم کر لیا کہ شاید ہمارے پاس محبت کی بھی قلت ہے. محبت کی قلت نہیں ہے. مسکرانے کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اگر آپ کے سامنے والا شخص مسکرا نہیں رہا تو آپ اپنی مسکراہٹ اس کو دے دیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے وجود سے، آپ کی وائب سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے دل جوئی سے اگر اگلے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اگر اس کا دل شاد ہو رہا ہے، اگر اس کے روح کی تسکین ہو رہی ہے، تو آپ آسانیاں بانٹنے والے بنیں. اور ہم اپنے ارد گرد ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا دیکھیں روزہ کھانا کھانے سے نہیں ٹوٹتا، لوگوں کا حق کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. اور ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کی حق حلال کی کمائی ان کو نہیں دیتے، لوگ دوسروں کے ان کے ذات کو ان کی وہ تکالیف پہنچاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں انسانوں کے اوپر، الزامات کی بوچھار کرتے ہیں. اور وہ گناہ جس کے گواہ اللہ پاک ہے، جس پر پردہ پوشی تو اللہ پاک کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ان گواہوں کی گواہی دے دیتے ہیں کہ جس کے آپ شاہد نہیں ہوتے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ہم اس کا اللہ پاک ہمیں کیا سزا دے گا. کیونکہ تو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. اللہ پاک نے انسان کو محبتیں بانٹنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، دنیا میں بھیجا، تو کم از کم اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا تھا. مقصد تخلیق دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا. اور یہ کب نصیب ہوگا؟ جب میں اپنا تزکیہ کروں گا نا، جب مجھے یہ معلوم پڑے گا کہ میرے اندر کے وہ تمام تر جرائم کون سے ہیں جس کا مجھے معلوم ہے اور میرے اللہ پاک کو معلوم ہے، میرے وہ تمام تر گناہ کون سے ہیں جس کا شاہد میرا اللہ پاک ہے اور اس نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، میرے وہ تمام پریشانیاں جو میں لوگوں کو دیتا ہوں، اگر میں اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دوں اور اس پہ سوچ بچار ہی شروع کر دوں اور اللہ پاک سے توفیق مانگنا شروع کر دوں اور اللہ پاک مجھے ان سے محفوظ کر دے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں آپ کی توقیر بھی ڈالتا ہے، آپ کی عزت بھی ڈالتا ہے اور آپ اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جہاں پر لوگ آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا شمار کر دیتا ہے.